بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج بتاریخ 21 اپریل سن 2025 گروپ سوال شیخ مقصود حفیظہ اللہ سے جوابات سیریز SSMS 556 نشر ہونے جا رہی ہے، امید ہے بغور سماعت فرمائیں گے۔ گروپ نمبر 9 کے بقیہ سوالات شیخ ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر کسی ساتھی کے اوپر یعنی کسی ساتھی کو اللہ کے واسطے ہمیں ستایا جائے، اس کے بعد بھی اگر اللہ کی طرف سے مدد نہ آئے، اس معاملے میں کیا سمجھے؟ اکیلے میں سے لے کر حرم میں تک دعائیں کی گئی، مدد مانگی جاتی ہے، لیکن ظاہری طور پر اللہ کی مدد نظر نہیں آتی ہے، تو ایسے وقت پر ایک آدمی ایک مسلمان اپنے ایمان کو کیسے پختہ اور یقین میں لائے؟ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں فرماتا ہے الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ تبارک و تعالی تمام فیصلہ کرنے والوں میں سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا نہیں ہے؟ اللہ تبارک و تعالی قرآن فرماتا ہے وما ربک بظلام للعبید، تمہارا رب بندوں کے اوپر ظلم نہیں کرتا۔ اس لیے ایک مومن کو تو یہ بات اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو بھی فیصلہ ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکیم ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہ ہو۔ اب یہ بھی جو صورتحال ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت پوشیدہ ہے، بجائے اس کے کہ مومن اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوء ظن کا شکار ہو، بجائے اس کے کہ مومن اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے جو اصول ہیں ان کو نہ اپنائے اور ہاتھ دھو کر کے بیٹھ جائے، بجائے اس کے ایک مومن کو ان مصائب اور پریشانیوں میں جو خیر کے پہلو ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہیں ان پر توجہ دینی چاہیے، ان پر توجہ دینی چاہیے۔ اس قسم کے جو حالات ہوتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی حکمتیں ہوا کرتی ہیں، بڑی حکمتیں ہوا کرتی ہیں۔ کچھ حکمت تو یہ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کو آزما رہا ہے۔ الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے سامنے یہ ظاہر کر دے کہ مومن کون ہے اور منافق کون ہے، اپنے ایمان میں سچا کون ہے اور اپنے ایمان میں جھوٹا کون ہے۔ اس کی ایک حکمت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے مومنین کے مقامات کو بلند کرنا چاہتا ہے، جیسا کہ سورہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی طرف بڑی واضح طور پر اشارہ فرماتا ہے وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، تاکہ اللہ تعالیٰ تم میں سے کچھ لوگوں کو شہادت کے مقام پر پہنچائے۔ اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین کے درمیان میں جو کمزور ایمان یا نفاق قسم کے لوگ ہیں ان کی صفائی کرنا چاہتا ہے، وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، ہے کہ نہیں؟ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ مومن کو یہ بھی آزمانا چاہتا ہے کہ ان میں سے کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت، خصوصاً عبادت قلبیہ جو ہیں، آپ جانتے ہیں قلبی عبادات کا مقام اسلام کے اندر بہت زیادہ ہے، صبر ہے، تقویٰ ہے، اس قسم کی جو قلبی عبادات ہیں، یقین ہے، خشوع ہے، رغبت ہے، رہبت ہے، ان کا اظہار کب ہوتا ہے؟ اسی صورت میں ہوتا ہے جبکہ اس قسم کے حالات پیش آتے ہیں۔ تو علی کل حال یہ ان تمام وجوہات کے ذکر کرنے کا معنی نہیں ہے، اصل چیز یہ ہے کہ ہاں بھائی مومن ان کے اندر کیا کیا حکمتیں ہیں اس کے اوپر تلاش کرے، اور ایک مومن اس کے اوپر ایمان رکھے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک مسلمانوں کی مدد کا جو وقت ہے وہ آیا نہیں۔ اس کی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ مسلمانوں کی صفوف میں جو کمزوریاں ہیں ان کمزوریوں کو ابھی تک دور نہیں کیا گیا۔ انہی میں سے کمزوری کیا ہے؟ بھلائی کے حکم در برائی سے روکنا نہیں ہے۔ آج آپ خود ہی آپ دیکھیں کہ اس قسم کا حالات پیش آنے سے پہلے پیش آنے کے باوجود مسلمانوں کی دین سے بے حسی اپنی جگہ پر ہے۔ مسلمان اللہ کی طرف پلٹا نہیں ہے، مساجد ویسے ہی خالی پڑی ہوئی ہے کہ نہیں ہے، دینی امور کے اوپر عمل ایسے ہی، مسلمانوں کے آپس کی پھوٹ اور آپس کی لڑائی ویسے ہی جاری ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک مومن اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں اس سلسلے میں جو ہیں ان کو پر غور کرنے کی کوشش کرے، بجائے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں انسان بدل ہو جائے۔ اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر آج کل جیسے ہندوستان کے حالات میں گھر خریدنا ایک بہت ہی مشکل کام ہو گیا ہے، تو کیا ایسی صورت میں بینک سے لون لے سکتا ہے؟ کیونکہ اگر وہ اتنی رقم جمع بھی نہیں کر پائے گا، اگر کر لے بھی لے تو پھر حکومت پریشان کر سکتی ہے ٹیکس وغیرہ کو لے کر، تو اس صورت میں کیا حکم بنتا ہے؟ بھائی دیکھیے، میں یہ نہیں سمجھتا کہ ہاں انسان اپنے گھر کے لیے پیسہ عام طور پر تھوڑا تھوڑا جمع کر کے لے رہا تو حکومت اس نے پریشان کرے گی۔
اس لیے کہ گھر وغیرہ انسان کی ایک ضروریات ہے، بعض چیزیں ہوتی ٹھیک، کوئی بڑا تجارتی مشروع آپ شروع کر رہے ہیں، بڑی گاڑیاں خرید رہے ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، ہے نا، یا ایک ایسا مکان آپ لے رہے ہیں جو مکان عام طور پر لوگوں کے دسترس میں نہیں رہتا ہے، لیکن اب آپ 2-3 کمروں کا ایک مکان لینا چاہیں تو اس میں نہیں سوچتا کہ اس پر گورنمنٹ آپ کو کوئی پریشان کرے، کوئی ٹیکس لگائے گی۔ علی کل حال دیکھیے جس طریقے سے سود کا دینا حرام ہے، لینا حرام ہے، سود کا دینا بھی حرام ہے کہ نہیں ہے؟ اگر انسان کے لیے اضطراری کیفیت نہ ہو تو سود کا لین اور دین ہر طرف سے ناجائز اور حرام ہے، خواہ انسان زندگی بھر کرائے کے مکان میں رہ جائے، ہے کہ نہیں؟ ہاں اب یہ ہے کہ آپ کرایہ اس قدر زیادہ ہے کہ آپ برداشت نہیں کر سکتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ یعنی بہت سی صورتحال ہوتی ہے، اور یہ انسان کے بارے میں کوئی آدمی، ایک آدمی کوئی مفتی فیصلہ نہیں کر سکتا، یا کسی ایک آدمی کے بارے میں فیصلہ تمہاری یہ صورت ہے تم ایسا کرو، لیکن عام کوئی حکم ہے کوئی مفتی اس سلسلے میں نہیں دے سکتا ہے، خود آدمی اپنے طور پر فیصلہ کرے، اسے اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دینا ہے اس سلسلے میں، اس کی حالت کہاں تک مجبوری کی ہے، کیا اپنا کام چلا پا رہا ہے نہیں چلا پا رہا ہے۔ جی علی کل حال اصل کے لحاظ سے یہ طریقہ ناجائز اور حرام ہے۔ جی اسی طریقے سے اسی کے قریب کا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ کیا اس کے حالات میں یعنی رہن وغیرہ پر بھی گھر لینا کیسا ہے؟ رہن پر گھر لینے میں کوئی حرج نہیں، کوئی منع نہیں کرتا رہن پر گھر لینا، جی اس سے فائدہ اٹھانا، آپ رہن میں گھر لیں، فائدہ اٹھانے کی بات نہیں کر رہے ہیں، وہی کرایہ پہ مطلب رہن پہ گھر لیتے ہیں آج کل۔ بھائی رہن میں کیا ہوتا ہے، یعنی آپ جو ہے اس میں یہ ہے کہ ٹھیک ہے سونا ان کے پاس رہن رکھ دیجئے اور آپ جو ہے اتنے دن کے لیے آپ اس کا مکان خرید لیجئے، ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں، وہ تو مکان تو خریدتے ہیں لیکن اس مکان میں رہتا بھی ہے بندہ بنا کرائے کا، بنا کرایہ کے کل قرض جر منفعتا فهو ربا، یہ اصول ہے، کل قرض جر منفعتا فهو ربا، اور وہ قرض ہے جس کے عوض فائدہ اٹھایا جائے وہ ربا ہے، سود میں داخل ہے۔ جیسے کہ یہ بیماری اور بھی چلتی ہے، بہت زیادہ بڑا ایڈوانس دے کر لوگ جو کرایہ کم کرتے ہیں، یہ بھی یہ ساری چیزیں جو ہے وہ سود اور حرام ہے اور ناجائز اور متفقہ طور پر علماء کے نزدیک حرام ہے۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی ایک سوال کرتے ہیں کہ جیسے کہ پاروں کے تعلق سے بہت سارے لوگ ہیں، یہ جیسے ویڈیو کلپس وغیرہ بھی آئی ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ یہ پاروں کی حقیقت قرآن میں کچھ نہیں ہے، یہ نہ شریعت ہے، اس کا کوئی تعلق ہے، بلکہ یہ ایک بیجا چیز ہے، اور ایک صاحب تو کہتے ہیں کہ میں اثر اس کو مانتا ہی نہیں ہوں کہ اس قرآن کے کوئی پارے پہ کوئی چیز ہے، تو اس میں ایک صحیح موقف کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیے کوئی مانے یا نہ مانے اس کا اپنا آرام پر اختلاف مسئلہ ہے، لیکن اصل چیز جو ہے دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن مجید صرف آیات اور سورتوں پر مشتمل تھا اور اسی کا اہتمام ہوتا تھا، لیکن آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید کو ایک مہینے میں پڑھنا اللہ کے رسول نے 7 دن میں پڑھنے کی ہے نا اجازت دی ہے، جیسا کہ حدیثوں میں وارد ہر انسان جانتا ہے، ایک مہینے میں 40 دن میں یہ ہے وہ ہے، تو قرآن مجید کے سلسلے میں اس کی تقسیم مختلف اعتبار سے یہ عصور متقدمہ میں بھی رہی ہے۔ مثال کے طور پر ابو داؤد میں روایت ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانے میں جو چلتا رہا ہے وہ حزب چلتا رہا ہے، جیسے پوچھا کہ تم لوگ کیسے پڑھتے تھے، کیسے قرآن کو تقسیم کرتے تھے، تو کہا ہم لوگ 3 سورتیں 5 سورتیں 7 سورتیں 9 سورتیں اس طرح کا 13 سورتیں اور ایک مفصل، یعنی 3 سورتیں کا ایک حزب بنا لیا ہے، وہ کون کون ہیں؟ بقرہ، آل عمران اور نساء۔ پھر اس کے بعد دوسرا حزب بنایا تو 5 سورتیں رکھی، 5 سورتیں رکھی، المائدہ، الانعام، الاعراف، الانفال اور برات، اس طریقے سے، تو اس طریقے سے ان کے ہاں صحابہ کے ہاں تقسیم رہی ہے۔ بعد کے زمانے میں قرآن احزاب میں بھی تقسیم ہوا ہے اور پاروں میں بھی تقسیم ہوا ہے، 30 پاروں میں تقسیم ہوا ہے، 60 حزب کے اندر تقسیم ہوا ہے، ایک نہیں ہے، اور ایک حزب کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا، ربع حزب، اس کے بعد نصف حزب، آپ دیکھیں موجود ہے کہ نہیں ہے، جیسے ربع جز اور یہ ہے کہ نہیں ہے، تو یہ چیز جو ہے بعد میں علماء کے ہاں چلی آ رہی ہے، لیکن اس کی کوئی متعینہ تاریخ نہیں کہی جا سکتی۔ بعض علماء نے کہا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب قرآن کو جمع کیا تو اسے 30 پاروں میں رکھا تاکہ وہ ہر روز ایک پارہ پڑھنے کا معاملہ ہو جائے، لیکن مشکل اس میں یہ ہے کہ اس میں معنی کا لحاظ نہیں کیا گیا ہے، بسا اوقات بعض جگہ تو بالکل آدھا، جیسے والمحصنات من النساء وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ، ہے کہ نہیں ہے، یعنی گویا کہ یہ کلام مرتبط ہے کس سے؟ قبل سے۔ تو اس بارے میں بعض علماء کہتے ہیں کہ حروف کا لحاظ کیا گیا، حروف کو گنا ہے، اس کے بعد اس کو تقسیم کیا، واللہ عالم، لیکن یہ ہے کہ وہ 30 میں کب تقسیم ہوا ہے۔ اور بعض علماء کہتے ہیں کہ حجاج ابن یوسف نے جب قرآن مجید پر یہ مثلا اعراب وغیرہ لگوانے کا یہ مسئلہ آیا ہے تو اس زمانے میں کوفہ یا بصرہ کے اہل علم نے اسے آسانی کے لیے 30 پاروں میں تقسیم کیا ہے۔
تو علا کل حال یہ چیز محل اجتہاد ہے، لیکن کسی عالم نے اس میں یہ رد نہیں کیا کہ ہمیں یہ بدعت ہو گیا ہے، اس کو مانا نہ جائے، ہے کہ نہیں ہے؟ اصل چیز کیا ہے؟ یہ لوگوں کی آسانی کے لیے ہے۔ اگر کوئی آدمی اس کا اہتمام کرتا ہے، جیسے آپ دیکھیں یہاں پر بعض لوگ کہتے ہیں کہ عرب میں نہیں پایا تھا، بالکل غلط بات ہے۔ آپ دیکھیں یہاں پر بھی ہے یہاں پر الگ تقسیم بھی ہوگا، جز تبارک ہے، جز قد سمع ہے کہ نہیں ہے؟ آپ یہاں دیکھیں گے جز العمہ ہے، سر الگ الگ، یعنی یہاں بھی اجزاء، اور جو قرآن یہاں چھپتے ہیں وہاں بھی دیکھیں آپ اجزاء کا لحاظ کیا گیا ہے۔ البتہ فرق آپ یہ دیکھیں گے کہ بعض جز جو ہے ہمارے ہندوستان پاکستان کے اجزاء سے تھوڑا سا آگے اور پیچھے کا مسئلہ ہے، 2-3 آیت کا آگے اور 2-3 آیت کا پیچھے کا مسئلہ ہے۔ یعنی مثال کے طور پر ہمارے یہاں جز 7واں پارہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ وَإِذَا سَمِعُوا سے، ہے نا، اور اس سے یہ 2-3 آیت پہلے سے شروع ہوتا ہے، اس آیت سے کہ عدو للذین آمنوا یہود والذین کیا ہے والذین، یعنی اللہ کل سے 2-3 آیت پہلے سے شروع ہوتا ہے۔ تو یہ چیز کیا ہے؟ علماء کی اجتہادی ہے، علماء نے اس کا انکار اس لیے نہیں کیا کہ اصل میں اس کا مقصد تعبد نہیں ہے۔ تعبد کیا ہے؟ اصل قرآن مجید کا پڑھنا ہے۔ اب انسان آسانی کے لیے اس میں ہو رہا ہے، اس نے کس میں تقسیم کر لیا ہے؟ پاروں میں، ٹھیک، کوئی حرج نہیں، لیکن اسے کوئی آ کر کے بدعت کہہ دے کہ ہاں ایسا ماننا ہی نہیں، نعوذ باللہ من ذالک، یہ تو بلا وجہ کی دلیری ہے۔ کسی عالم نے نہیں کہا کہ ہمارا اس کو ماننا ہی ناجائز ہے۔ یعنی اس کا اہتمام، اگر جیسے مثال کے طور پر ایک پارا پڑھتے ہیں بندے، تو وہ بھی تو اہتمام ہو گیا نا اس کو لے کر، بھائی اپنی آسانی کے لے کر ہے کہ اللہ کے رسول، لیکن صحابہ کرام نے احزاب میں تقسیم کیا کہ نہیں تقسیم کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں ہے، لیکن کہا بھائی 3 صورتوں کو ایک رکھا، 5 کو الگ رکھا، پھر 7 کو، پھر 9 کو الگ رکھا، تقسیم کیا کہ نہیں اپنی آسانی کے لیے؟ وہ تقسیم تو صورتیں ہیں، وہ تو پھر تو مسنون بھی ہو گئی۔ مسنون کیسے ہو گئی؟ مسنون کیسے ہو گئی؟ مسنونیت اللہ کے رسول سے نصاً یہ ثابت ہو تو اللہ کو لحاظ یہ صرف کیا اپنی آسانی کے لیے ہے، لیکن اس میں بھی آسانی جو پارا ہے اس کا لحاظ یہ رکھے کہ جہاں معنی پورا ہو رہا ہے۔ جیسے مثال تو 14واں پارا جو ہمارے یہاں شروع تو بہت بے تکا ہے، ربما یود الذی، اس سے پہلے ایک آیت کو چھوڑ دیا جا رہا ہے کہ نہیں ہے؟ تو قاری لوگ اس کا اہتمام کریں کہ یعنی بجائے ربما سے کرنے پہلے کیا کریں؟ اس سے الف لام را سے وہاں سے شروع کریں، اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ سے شروع کریں، اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ۔ جی یہ بھی تو پھر غلط ہوا نا شاید اس طریقے سے۔ اللہ کے بندے غلط اس کو کوئی شریعت سمجھ رہا ہے جو غلط ہوگا، وہ اسے کوئی عبادت سمجھ رہا ہے، اس کو کوئی عبادت نہیں سمجھ رہا ہے۔ عبادت نہیں، لیکن اب کون آدمی اتنا مانا سمجھے گا؟ بہت سارے لوگ بھائی جو نہیں سمجھ، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، تو جو قانون کی تقسیم ہوئی وہ لوگ گنہگار نہیں ہوئے؟ نہیں گنہگار ہوں گے، انہوں نے اجتہاد کیا، ان کا اجتہاد یہیں پر رہا۔ اللہ کے رسول نے مجتہد کو گنہگار قرار دیا ہے کہ لائق ثواب قرار دیا ہے۔ تو وہ اجتہاد اگر غلط ہے تو اس کو چھوڑا بھی جاتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، آپ چھوڑ دیا، آپ کو مجبور کون کر رہا ہے؟ آج بھی وہ پرنٹنگ چلتی ہے بھائی، چل رہی، اسی میں لوگوں نے آسانی سمجھا، اس میں کوئی خرابی نہیں سمجھا۔ وہ خرابی نہیں ہے، جیسا بھی آپ نے کہا کہ ربما اور دوسری جگہ بھائی بڑا بے تکا ہے۔ بھائی عام طور پر جو قرہ اس کا لحاظ کرتے ہیں وہ وہاں سے شروع، پہلے آئے سے شروع کر دیتے ہیں۔ ایک اجتہادی چیز ہے، اس کو اتنا بڑا مسئلہ بنا لینا جو ہے کہ نہیں ہے، اور اس سے امت کو ورگلانا ہے قرآن۔ اس سے کیا ہوگا؟ عوام لوگ کیا ہوں گے؟ خود قرآن کے بارے میں بدن ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ایک ایسی چیز جو ہے جس کی کوئی ضرورت نہیں بلا کہ وہ عوام میں چھیڑا جائے۔ جب بعد ایسے لوگ ہوتے ہیں وہ صرف اپنی علمیت کو اجاگر کرنے کے لیے، لوگوں عوام پر اپنا اثر ڈالنے کے لیے ایسے ایسے نقطے لے آتے ہیں کہ لوگ سمجھے کہ ہاں یہ تو ایسی بات کہی جاتا ہے، کسی نے بات کہی نہیں ہے۔ حالانکہ مفسرین نے جہاں اس موضوع کو یا علوم قرآن نے چھیڑا ہے، اس موضوع کا ذکر کیا بھی ہے یہ پاروں کے بارے میں پھر نہیں، لیکن یہ ہے کہ علماء یہ جانتے ہیں کہ ہر موضوع کو ہر ایک کے سامنے نہیں رکھا جاتا۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ کیا مسیار شادی جائز ہے؟ جیسے کہ جس میں عورت کنڈیشن لگتی ہے کہ میں اپنا جاب کروں گی یا مائکے میں رہوں گی، یا اور بھی بہت سارے کنڈیشن ہوتے ہیں اس کے پاس، تو یہ نکاح کیسا ہے؟ بھائی دیکھیے، اصل چیز یہ ہے کہ اگر نکاح کے شروط پائے جا رہے ہیں تو وہ نکاح جائز ہوگا، یہ اصل چیز ہے۔ شروط کیا ہیں؟ ولی کی اجازت ہو، 2 گواہ پائے جائیں، ہے کہ نہیں، ایجاب اور قبول ہو، شوہر اور بیوی کی اپنی کیا ہو وہاں پر رضا مندی ہو، ہے کہ نہیں ہے، اور مقصد اس سے کیا ہو؟ گھر آباد کرنا، بسانا ہے، نہ یہ کہ اپنے عیوب کو چھپانا ہے کہ نہیں ہے۔ لیکن بعض علماء نے جو مسیار کی تعریف یہ کی جاتی ہے کہ مثال کے طور پر کوئی ایک ایسی عورت رہتی ہے اپنے والدین کا گھر نہیں، اپنا گھر نہیں چھوڑنا چاہتی، وہ بیوہ عورت ہے، اس کے ساتھ بچے ہیں، اب وہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے تم ہمارے پاس جو ہے 1 بار 2 بار مہینے میں جب چاہو آ جانا، لیکن میں آپ سے خرچہ بھی نہیں مانگتی، تو دیکھیے اصل کے لحاظ سے میں نہیں کہتے کہ ناجائز ہوگا،
لیکن اس کی جو بعض خرابیاں ہیں اس کی وجہ سے بعض اہل علم نے ناجائز اور بعد نے اس بارے میں توقف کیا ہے. مثال کے طور شیخ ابن عثیمین شروع میں اس کو جائز کہتے تھے لیکن بعد میں کہا کہ نہیں مجھے توقف ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب اس کے غلط نتائج سامنے آئے ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ ظاہر بات ہے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہاں بھائی میں کوشش کروں کہ بچے پیدا نہ ہوں. پیدا ہو سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ہے نا. اس بعد بچوں کا کیا ہو؟ ظاہر بات ہے آپ جانتے ہیں بغیر مربی کے بچے کیا ہوتے ہیں, ہے نا. ایک چیز. دوسری چیز ہے جب میراث کا معاملہ آئے گا تو کیا ہوگا؟ آپ کہیں کہ ہاں نہیں میں لکھ کے جاؤں گا لیکن پہلی بھی اس کے بچے دینداری جانتے ہیں آج کل کم ہے لوگوں کے ہاں. کیا تو قبول کرنے کی تیاری نہیں ہوں گے اور سارا اس پہ بیٹھے رہیں گے وہ بنا کر کے؟ ہوتا ہی نہیں ہوتا. تو اسی طریقے سے علامہ البانی رحمہ اللہ نے انہی بات کی وجہ سے اس کو ناجائز شروع سے ناجائز کہتے رہے ہیں. لیکن ایک چیز ہے کہ یہ بعض لوگوں کے لیے مجبوری یا بعض عورتیں فعلاً اس میں ہوا کیا ہے کہ بعض لوگ ایسے پکڑے گئے انہوں نے کیا کیا, ارے ہم نے نکاح مسیار کیا ہے, مسیار کی شادی کی ہے, یا پکڑے گئے ایسے جرم میں لوگوں نے پکڑا ان کو. تو یعنی بہت سے جانتے ہیں کہ لوگ جو ہے کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈنا چاہتے ہیں اس کی وجہ سے, ہے کہ نہیں ہے. تو اس کی وجہ سے علماء نے جیسے قامت مجھے توقف ہے اس سلسلے میں. لیکن اگر کوئی ایک ایسا شخص آتا ہے جسے معلوم ہے کہ یہ آدمی کھیل تماشا کرنے والا نہیں ہے اور اس کی صورت حال یہ ہے کہ ہاں بھائی اس کے لیے ضروری بھی ہے. مثال کے طور پر ایک شخص ہے روز ہر مہینے ریاض سے وہ قصیم جدہ الغات کہیں آیا کرتا ہے, 4-5 دن یہاں پر رہتا ہے. آپ یہاں کا جو دین وغیرہ کے بارے میں حفاظت اس کو آپ نہ دیکھیں, لبنان کو دیکھ لیں آپ. یعنی جیسے یہاں پر کیا ہے فواہش کے, اب وہ جوان آدمی ہے اور اس کا مقصد کیا ہے, یعنی نہیں ہے کہ اپنی شہوت پوری کرے اور چھوڑ دیں, اس کا مقصد اپنی عزت کی حفاظت ہے کہ نہیں. یا کوئی ایسی عورت ہے جو اس کے سامنے کوئی ایک مجبوری ہے کہ نہیں ہے, تو کسی خاص کو سامنے رکھ کر کے وہ یہ عالم ہو تو اس کو فتویٰ دے تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ایک عام اس کا حکم لگا دینا تو میں یا تو کہیے شیخ ابن عثیمین کے رائے سے متفق ہوں توقف, یا پھر علامہ البانی. جی شیخ یہاں پر اسی کے قریب کا سوال آیا تھا کہ مثال کے طور پر آپ نے کہا کہ ولی, جیسے آپ نے کہا کہ احناف کے پاس ولی شرط نہیں ہے. اب لڑکا اور لڑکی میں اگر نکاح ہو جائے تو اس کی مانا جائے کہ لڑکا اگر حنفی ہے لڑکی اہل حدیث ہو, دیکھیے یا الٹا ہو جائے. یہاں شریعت کو مانا جائے گا, لڑکی اور لڑکے کی بات نہیں ہے, شریعت ہے. اور بہت سے احناف بھی جو اس وقت ہمارے ہندوستان پاکستان جو یہ طوفان بدتمیزی چلی ہے نا, لڑکیاں باہر نکل کورٹ میں جا کر اب مجبور ہو گئے سوچنے پر کہ ہاں بھائی کیا کریں, اس کو منع کریں لوگوں کو. کوئی معمولی بات نہیں, کوئی وجہ نہیں ہے, گئی. اور آپ جانتے ہیں یہ اخباری رپورٹ کے مطابق 75% ایسی جو شادیاں ہیں یہ جو بھاگ کر کورٹ وغیرہ میں گئی وہ کامیاب نہیں ہوئی. نہیں ابھی یہاں پہ جو سوال ہے, اب لڑکا کہتا ہے کہ میرے حساب سے تو صحیح ہے, میں مذہب حنفی کو مانتا ہوں, تو نکاح ہو جائے گا اس کا؟ اگر لڑکی نہیں مانتی نہیں ہوگا. ہم تو کہتے ہیں نہیں ہوگا چاہے حنفی ہی کیوں نہ ہو, اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہر جگہ مقدم ہے, لا نکاح الا بولی, لا نکاح الا بولی. وہ تو جب وہ مانے گا تب نہ مانے تو نہ مانے. اگر ہمارے پاس آئے گا تیسری بار جاتا ہے تو اپنا جائے وہ. لیکن ہمارے پاس اہل حدیث لڑکی کے ساتھ اگر کوئی ایسا معاملہ پیش آیا تو وہ کیا مانا نہ مانے, لڑکی نہ مانے, نہیں ہوگا. ہم نہیں مانتی لڑکی کو, چاہیے جی ہم نہیں مانتے ہیں, چاہے جو بھی کرو جاؤ تم جاؤ کرو, دوسرے جگہ چلے جاؤ. کوئی مجبور کر رہا ہے اس کو, یعنی وہ اس کے نکاح میں نہیں ہے, نہیں ہے, بالکل نہیں. اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ فرض نماز میں تورک کب کیا جا سکتا ہے, کیا ضروری ہے سیکنڈ رکعت میں تورک کرنا؟ بھائی دیکھیے تورک کوئی واجب یا ضروری چیز نہیں ہے, سنت ہے. اب اس سلسلے میں علماء کا اختلاف ہے کہ آیا 2 تشہد والے ہوں اس میں تورک سنت ہے, 1 تشہد والے میں بھی تورک سنت ہے. بعض ظاہری حدیثیں ایسی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ فَإِذَا كَانَ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ, اپنی نماز کے آخری مرحلے میں ہوگا ہے کہ نہیں ہے. فَإِذَا كَانَتِ السَّجْدَةُ الَّتِي فِيهَا التَّسْلِيمُ, جس کے اندر سلام پھیرا جائے. یہ آپ نے نہیں کہا کہ ہاں دوسرے یا تیسرے میں, لیکن جس میں سلام پھیرا جائے تو بعض حدیثیں ایسی جس کے ظاہر سے پتہ چلتا ہے کہ ہر وہ تشہد جس میں سلام پھیرا جائے اس کے اندر تورک کیا جائے گا. اور بعض علماء نے جیسے علامہ البانی ہیں یا امام حنبل رحمہ اللہ ہیں اسے معمول کیا ہے اس نماز پر جس میں 2 تشہد پایا جاتا ہے, جیسا کہ جن احادیث میں اس کا ذکر ملتا ہے وہ تفصیل سے انہی نمازوں میں جس میں 2 تشہد پایا جا رہا ہے. واللہ اعلم. جی اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ 3 بیٹے اور 2 یعنی بیٹیاں ہیں اور ماں ہے, تو وراثت کیسے تقسیم ہوگی؟ جیسے ماں کو 8واں حصہ دے گا, ماں کو 8واں حصہ اور باقی سب دے دیا جائے گا.
اگلا سوال جیسے کہ یہ بھی سوال اس میں رہ گیا تھا نکاح کے تعلق سے ہی، ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر ولی کسی کا اجازت دے دے لڑکی کو کہ تم جہاں چاہیں اپنا نکاح کر لو تو کیا حکم ہوتا ہے؟ جہاں چاہے بھائی جہاں چاہے اس سے یہ اختیار ہو سکتا ہے کہ وہ انتخاب کر لے، لیکن عقد نکاح کا جہاں معاملہ ہوگا یہاں ولی یا ولی کے کفیل کی طرف سے وکیل ہونا ضروری ہے. سمجھ رہے ہیں فرق نا؟ اسے یہ اختیار ہوگا جس کا انتخاب کرنا چاہے وہ انتخاب کر لے. انتخاب کر سکتی ہے، نکاح نہیں کر سکتی. نہیں نکاح. جی جی جی. اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ ایک بھائی کا سوال ہے کہ ان صفات اور اعمال کے ہونے کی بنا پر کسی پر اخوانی ہونے کا حکم لگے گا؟ واللہ اعلم. آج کے عوام تو چھوڑیے، کتاب و سنت کے حامل علماء کرام ایک دوسرے پر اخوانی ہونے کا، خارجی ذہن ہونے کا الزام لگا رہے ہیں. انہیں سے سوال کر لیجیے تو کہتے ہیں. جی جی اگلا سوال ہے، ساتھی نے وہ حدیث بھیجی ہے جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چل رہا ہے وہ کھڑے ہونے، جو کھڑا ہوا ہے وہ چلنے والے سے بہتر ہے، اور چلنے والا بیٹھنے والے سے یعنی فتنوں سے بچ کیا ہوا آج کل آ گیا ہے جو احادیث مشہور ہے. يظهر الفتن ماشی فيها خیر من القائم، ہے نا، القائم فيها خیر من الماشی. دیکھیے اصل میں یہ اس فتنوں کا معاملہ ہے جن فتنوں کے اندر اولاً حق واضح نہ ہو، جن فتنوں میں مسلمانوں کا باہمی خون ہو رہا ہو، اور جن فتنوں کی بنیاد خالص دنیاوی امور پر ہو، ہے کہ نہیں. لیکن جہاں پر حق واضح ہو، حق واضح ہو، وہاں پر یہ حکم نہیں آئے گا. اگلا سوال، کچھ سوالات خواتین گروپ سے شامل کیے جاتے ہیں. پہلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ اگر نماز کے دوران اگر ماں باپ اگر آواز دیں تو ان کی آواز کا جواب دینے کا حکم کیا ہے؟ فرض نماز، نفلی نماز اور سنت نماز سے تینوں کا بتا دیں. دیکھیے فرض نماز میں تو نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ فرض نماز یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اسے مقدم رکھا جائے گا، الا یہ کہ حالت اضطرار ہو، کوئی دیکھے کوئی طرح ڈوب رہا ہے، کبھی نماز کو توڑ کر کے وہ چلا جائے. اس لیے کہ اللہ فلا تبطلوا اعمالکم. البتہ اگر سنت نماز ہے یا نفل نماز ہے تو اس میں دیکھا جائے گا کہ یہ والدین جو ہمیں بلا رہے ہیں، ہم اگر ان کی بات نہ مانیں یا الحمد کہہ دیں، سبحان اللہ کہہ دیں، تو کیا یہ اس کا لحاظ رکھیں گے اور ہم سے ناراض نہیں ہوں گے؟ تب تو ٹھیک ہے، نماز پوری کرے گا اس کو. لیکن اگر جو ہے وہ یہ دیکھے کہ نہیں فعلاً ان کو سخت ضرورت ہے کہ نہیں ہے، اور چڑچڑا ان کا مزاج ہے، اور مطلب قضاء حاجت میں کسی کی ضرورت ہے، تو ایسی صورت میں ان کی باتوں کا جواب وہ دے دے گا، جیسا کہ اس حدیث سے ثابت جو صحیح بخاری وغیرہ میں جو ہاں کوئی فرق نہیں ہے. اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں اگر کسی شخص نے اپنے کسی خاص رشتہ دار جیسے بھائی وغیرہ جو بھی ہو بہت مجبور ہو تو ایسی صورت میں امداد، یعنی کہیں سے امداد کا کوئی امکان نہیں ہے، تو ایسی صورت میں وہ خرچات کے لیے یعنی فیس ہو جائے بچوں کی یا علاج ہو جائے، انٹرسٹ کا اگر پیسہ دے تو اس کا یہ کیسا ہے؟ نہیں، زکوٰۃ دے ان کو، ہے کہ نہیں ہے. جس کے پاس اتنا ہے کہ انٹرسٹ ہو رہا ہے اس کو اپنے جائز پیسے کو نہیں مدد کرتی ہے وہ. جی. اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہے کہ حدیث میں کہ جس نے ایک غلام آزاد کیا اللہ تعالیٰ اس کے ہر اعضاء کے بدلے اس کے ہر عضو کو جہنم سے آزاد کرے گا، تو کیا غلام کا صحیح سالم ہونا ضروری ہے کیسا؟ اصل دیکھیے یہ مقصد جو ہے وہ غلام کی آزادی کا اجر بیان کرنا ہے، یہ بیان کرنا ہے کہ انسان دیکھے ہی کہ ہاں بھائی کہیں اس کی کوئی انگلی کٹی ہوئی تو نہیں ہے، یہ اصل مقصد نہیں ہے. یہ بطور مبالغہ کے بیان کیا گیا ہے کہ اس کے ہر جسم کو، اصل چیز کیا ہے وہ غلام کو آزاد کرنا ہے. یہ غلام ہے ایک آنکھ سے نابینا ہے، لیکن دوسرا جو دیکھ رہا ہے اس سے زیادہ یہ حقدار ہے آزاد کرنے کا. آپ آزاد کی، اللہ کی آپ کو مکمل طور پر نجات دے گا. جی. اگلا سوال، بہن پوچھتی ہے کہ کیا زندگی میں کبھی بھی عقیقہ کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں. حضرت انس بن مالک کی روایت ہے، علامہ البانی صحیحہ میں ذکر کر کے اسے صحیح حسن قرار دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عقیقہ نبوت کے بعد کیا تھا، یعنی 40 سال کے بعد. جی. اگلا سوال، بہن پوچھتی ہے شیخ محترم ابھی بات کر رہی تھی 548 سیریز آپ کی میں سن رہی تھی، تو جس کے اندر ایک خاتون کے بیٹوں اور داماد کے درمیان پیسوں کا جو معاملہ تھا، دونوں کے درمیان لڑائی ہوتی ہے، مار پیٹ ہوتی ہے. ماں نے کہا بیٹی سے کہ تم طلاق لے لو. ایسی صورت میں داماد جو ہے اپنی بیوی کو اور بچوں کو ان کے ماں سے دور کر دیا، یہاں تک کہ بعد میں صرف ماں سے ملنے کی اجازت دی. سوال یہاں پر یہ ہے کہ کیا وہ ماں اپنے بچوں کو بنا شوہر کی اجازت کے اپنے ماں سے ملا سکتی ہے یا نانیوں سے، نانی حال سے ملا سکتی ہے؟ ملا سکتی ہے، لیکن ایسی صورت حال نہ ہو کہ باہم ٹکراؤ ہو جائے. باہم ٹکراؤ کی صورت نہ ہو، کہیں تمہارے اوپر غصہ نہ اترنا شروع کیوں لے کر کے گئی ہے کہ نہیں ہے.
کہ وہ تو جب پتہ چلے گا تو یہ تو نتیجہ آنے والا تو نہ ملا ہے، کوئی فرض واجب نہیں ہے، اگر حق بجانب نہیں چھوڑ تو وہ گنہگار ہو جی. اور دیکھیے یہ اس قسم کے سوالات میں بہت کچھ چھپایا جاتا ہے. یہ پرسنل طور پہ ایک سوال آیا تھا اور اس کی تفصیل بعد میں شوہر نے کہا کہ اس کی یہ تفصیلات ہیں وہ جی. تو ایسا کرے گی تو گنہگار ہوگی کون؟ عورت اگر ملائے گی تو. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر ٹکراؤ کی صورت نہیں ہے تو کوئی گنہگار نہیں ہوگی. صرف یہی تک صرف ملنے کی بات ہے، اور یہ ہے کہ کوئی وجہ جواز نہیں ہے شوہر کے روکنے کی. اب یہ ہے کہ ملتے ہیں تو بچے مثال طور بعد مائیں عورتیں ایسی ہوتی ہیں علامہ حفیظ کی بچوں کو اڑانا شروع کر دیتی ہے کہ نہیں ہے؟ ظاہر بات ہے شوہرات بجانب ہے، ایسی صورت ملائے گی تو گنہگار ہوگی وہ. لیکن نام نارمل حالت ہے اور صرف شوہر نے کسی غصے کی وجہ سے کیا ہے، اور اگر وہ ایسے چوری چھپے جو ہے ملوا دیتی تو کوئی حرج نہیں ہے. یعنی وہاں پر حالت بھی دیکھنا پڑے گا. بالکل بالکل دیکھنا ہے. کیا اگر وہ حق بجانب ہے روکنے میں ہاں تو نہیں باوجود ملاتی ہے تو پھر گنہگار ہے. بالکل گنہگار. اگر وہ حق بجانب نہیں ہے ایسی غصے میں کہہ دیا ہے تو پھر ملا لے تو کوئی حرج نہیں. اگلا سوال بہن پوچھتی ہے قرآن مجید کو حفظ کر کے بھول جانے پر گناہ ملے گا؟ بھائی دیکھیے اس کے لیے کوئی خاص گناہ متعین نہیں کیا جاتا. جو اس سلسلے میں حدیثیں آئی وہ سخت ضعیف ہیں، قابل عمل نہیں. لیکن یہ چیز الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. قیامت کے دن رسول شکایت کریں گے اللہ تعالیٰ کے حضور کہ میری قوم نے میرے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا. اب ایک شخص قرآن مجید یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے نعمت دے رہا ہے، لیکن پھر کسی معقول مجبوری کے اس کو بھول جاتا ہے. یہ تو بہت بڑی بدبختی ہے کہ نہیں بدبختی ہے؟ قطع نظر سے اس کا کچھ گناہ ہوگا، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وہ کتنے بڑے اجر سے محروم ہو رہا ہے. آخرت میں اللہ نے اسے کتنا مقام دیا ہے، اقرا ورتقی پڑھتا ہے چڑھتا جا، ہے نا؟ اسے اپنے آپ کو محروم کر لے رہا. جی اگلا سوال بہن پوچھتی ہے کہ شیخ محترم آج کل ہمارے پاس کچھ ایسے لوگ ہیں جو علماء کرام کی چھوٹی غلطیوں پر بھی انہیں گمراہ قرار دیتے ہیں، اور بعض تو کہتے ہیں کہ ہندوستان میں کوئی عالم دین نہیں ہے. ان کی اصلاح کس طرح کی جائے؟ ان کو ان کی حالت پہ چھوڑ دیا جائے، اس لیے کہ جتنا ان کو چھیڑیں گے اتنا ہی وہ ہے کہ نہیں ہے بدکیں گے. اب آگے بڑھیں ان کو چھوڑ دیں ان کی حالت پر. ایسے لوگوں کا مستقبل نہیں ہوتا. جی اگلا سوال جیسے کہ وہ حدیث ہے جو اللہ کے رسول نے فرمایا من جاء مسجد هذا لم يأتي الا لخير، یعنی کیا یہ اللہ کے رسول کی مسجد کے لیے خاص ہے؟ ہاں دیکھیے علماء نے اس سے جہاں تک ہم نے سمجھا ہے، علماء نے اس سے اصل میں جگہ مراد نہیں کہ آپ کہنا ہے مسجد ہوئے اصل مسجد، جس مسجد میں بھی جائے گا اس کو اجر ملنے والا ہے. چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں بیٹھے ہوئے تھے؟ مسجد نبوی میں، اس لیے آپ نے فرمایا کہ میری اس مسجد. جی اگلا سوال ہے بہن پوچھتی ہیں کہ اگر کوئی خاتون کسی وجہ سے بغیر ناراضگی کے اپنے شوہر کے بستر سے اٹھ کر دوسرے کمرے میں جا کر سو جائے بہت زیادہ بدبو کی وجہ سے، تو کیا گنہگار نہیں؟ کوئی گنہگار نہیں. میاں بیوی راضی تو کیا کریں، قاضی آپس میں رضامندی ہے. یا شوہر کو تھوڑا سا کچھ تکلیف ہو رہی ہے لیکن زور نہیں دیتا، چاہتا ہے لیکن اسے کوئی پریشانی زور نہیں، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. خاص طور پر عورت کے پاس ایک عذر ہے تو اس صورت میں کیوں گنہگار ہوگی؟ جی اگلا سوال بہن پوچھتے ہیں اگر کوئی شخص دوسری شادی کرنا چاہتا ہے تو کیا پہلی بیوی ڈیمانڈ کر سکتی ہے کہ جتنا حق مہر دوسری بیوی کو ادا کیا جائے گا اتنا ہی اسے بھی پیسہ دے دی جائے؟ ڈیمانڈ کر سکتی ہے لیکن پورا کرنا واجب نہیں ہے. وہ ڈیمانڈ کر سکتی ہے لیکن شوہر کو اسی بات ماننا ضروری نہیں. جی اس لیے کہ جانتے ہیں ہر زمانے کے اپنے الگ الگ اور ہر عورت کے اپنا الگ ظروف رہا کرتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ایک عورت ہے وہ مثال کے طور پر وہ کہیں نوکری کرتی ہے اور ایک ہے گھر میں رہتی ہے. تو اب نوکری کرنے والی ظاہر بات اس کی ضروریات اور ہوتا ہے، اس کے لیے آپ کو نوکرانی رکھنا پڑے، اور جو گھر میں ہے اس کے لیے کیا ضرورت ہے؟ تو کہے نہیں ان کے لیے میرے نوکری رکھ، میرے اوپر ظلم ہوگا، یہ بات غلط ہے. ایک عورت ہے اس کے پاس 5 بچے ہیں، ایک عورت اس کے پاس کیا ہے 2 ہی بچے ہیں، نہیں آپ لوگ انہیں 10,000 دے مجھے 10,000 دیجیے، بات مطالبہ غلط ہے. جی اگلا سوال ہے بہن پوچھتی ہے شیخ محترم کوئی کتاب ایسی بتا دیں جس میں اللہ کی معرفت کا بیان ہو؟ قرآن مجید اور اس کی تفسیر سے بہتر کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی، ہے کہ نہیں ہے؟ البتہ اس سلسلے میں آپ ترغیب اور ترہیب سے متعلق جو کتاب ہے عربی اور اردو میں ہم ان کا اہتمام ترغیب اور ترہیب کو پڑھیں. خاص طور علامہ البانی کی جو ترغیب اور ترہیب کیا ہے وہ صحیح ترغیب اور ترغیب وغیرہ ہے، امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب الادب المفرد وغیرہ ان کا مطالعہ کریں. اگلا سوال ہے بہن پوچھتی ہے شیخ محترم کیا ایک غیر شادی شدہ لڑکی اپنے والدین سے یہ خواہش کر سکتی ہے کہ اس کی شادی کسی شادی شدہ مرد سے ہی ہو؟ بالکل آزاد ہے وہ، کوئی فرجہ نہیں. الغات کے اندر ایسا معاملہ پیش آیا، جانتے ہیں ایک عورت نے کہا کہ مجھے نہیں میں شادی شدہ ایک سے چاہوں
اس نے بتایا کہا کہ اگر شادی شدہ نہیں ہے تو روزانہ میرے پاس مسئلہ ہے اور میں علم کے لیے فارغ ہونا چاہتی ہوں، یہ ہے، اس کے بعد 2-3 بیویاں، تیسرے دن ہمارے پاس آئے گا. تو مزاج اپنا اپنا ہے، اگر ایسا کوئی کرتی ہے تو کوئی حرج نہیں. جی، یعنی اس کی نیت یہی ہے کہ وہ جذبات کو سمجھتا ہے، جو بھی ہے پہلا شوہر کچھ بھی ہو اپنا، کوئی بھی چیز رہ سکتی ہے، کوئی بھی چیز جائز ہو، اگر وہ چیز شرعی ہوگی تو اجر کی مستحق ہوگی، اور اگر خالص دنیاوی معاملہ ہے تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے. جی، اگر یہاں پر یعنی پیار محبت والا معاملہ آ گیا تو تب غلط ہوا. بھائی دیکھیے، اصل یہ معاملہ غلط ہوگا لیکن شادی غلط نہیں ہوگی. جی جی، اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہے کہ کاروبار میں ایک سال سے مسلسل والد صاحب کو نقصان ہو رہا ہے، تو ایسی صورت میں وہ کیا دعا پڑے؟ دیکھیے، اس میں اولاً تو محاسبہ کیا جائے، دوسری بات یہ ہے کہ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک آزمائش سمجھی جائے، اور تیسرے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام الرزاق وغیرہ کا وسیلہ لے کر کے دعائیں کی جائیں، ہے نا. اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، حضرت نوح علیہ السلام کی، حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کا بکثرت ورد کیا جائے. سامعین اکرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں. عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707. واٹس ایپ سوال جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 622. نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں. اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے. تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.